الكاملة والعلم المحيط لله سبحانه ورد على المشركين سورة الرعد تفسير كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب. اب ان آیات میں اللہ تعالی خبر فرماتے ہیں کہ اسی کی ذات ہے جو بجلی کو چمکاتی ہے، اور برق کیا ہے؟ وہ نور چمکنے والا جو بادلوں کے اندر سے جھلکتا ہے. وروى ابن جرير ان ابن عباس قضى الى بالجلد يسرون البرق فقال البرق والماء. ایک روایت میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب الجلد سے خط لکھا، فرمایا کہ بتلاؤ کہ برق کیا چیز ہے. انہوں نے فرمایا کہ برق جو ہے یہ پانی ہے. وقوله تبارک و تعالی خوفا وطمعا. قال مجاہد قال قتادہ خوفا للمسافر يخاف اذى وشقته، کہ اس میں ڈر بھی ہے اور امید بھی. ڈر تو مسافر کے لیے ہے جو پریشان ہے کہ تکلیف نہ پہنچے. طمعا للمقیم يرجو برکته منفعه ويطمع في رزق اللہ. اور امید ہے مقیم لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے برکت کی امید کرتے ہیں، نفع کی امید کرتے ہیں، اور اللہ سے امید فرماتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہوگی. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ أَيْ يَخْلُقُهَا مُنْشَأَةً جَدِيدَةً وَهِيَ لِكَثْرَةِ مَائِهَا ثَقِيلَةٌ قَرِيبَةٌ إِلَى الْأَرْضِ. اور وہی ذات ہے جو اکثر نو پیدا کرتی ہے. کیا پہاڑ سے مراد ہے وہ بادل جو پانی کے بھرے ہوئے ہیں اور اپنے پانی کی بوجھ کی وجہ سے زمین کے قریب ہے. قال مجاہد السحاب والثقال الذی فیہ الماء. سحاب اس کو کہتی ہیں کہ جس کے اندر پانی ہو. قال تعالی ویسبح الرعد بحمدہ، جیسے کہ اللہ نے فرمایا من شیء الا یسبح بحمدہ، اور رعد جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، ایک آیت یہاں ہے، ایک آیت میں رعدن نکرہ ہے، یہاں معرفہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو قول ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ رعد جو ہے وہ فرشتے کا نام ہے، اس کو رعد ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ رعد جو ہے وہ اس فرشتے کی آواز کو کہتے ہیں. وہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اور چلاتا ہے بادلوں کو، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ رعد. بہرحال دونوں معنی ہو سکتے ہیں.
کہ فرشتے کا نام بھی ہو اور اس کی آواز کو بھی رات کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وقال الامام محمد حدثنا یزید قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنی ابی قال كنت جالسا الى جنب حمید بن عبد الرحمن المسجد فمر شیخ من بنی غفال۔ ابراہیم بن سعد فرماتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے بتلایا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حمید بن عبد الرحمن کے ساتھ مسجد میں، ایک بنو غفار کا آدمی گزرا، فارسل الیہ حمید، تو انہوں نے آدمی بھیجا اس کو بلانے کے لیے، فلما اکبر قال یا ابن اخی والصافی ما بینی و بینک فإنه كصاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجل فی بینی و بینہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی جگہ بنائیں، کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جو صحابی ہے، اس کو حضور کی صحبت نصیب ہے، تو اس کا احترام کرنا ہم پر ضروری ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو پیچھے کیا اور وہ شخص آیا آپ کے اور بیٹوں کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ فقال له حمید ما الحدیث الذی حدثتنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال له الشیخ، میں نے پوچھا کہ وہ حدیث جو تم نے مجھے سنائی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سمعت عن شیخ من بنی غفال، میں نے بنی غفال کے ایک بزرگ سے سنا ہے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور سے سنا، یقول ان اللہ ینشئ الصحاب وینطق احسن النطق ویذاک احسن الضحک، اللہ بادلوں کو پیدا کرتے ہیں، تو بادلوں کو بھی آواز ہے اور بادلوں کے ہنسنا ہے، والمراد واللہ اعلم کہ ان نطقها الرعد، کہ آواز اس کی جو ہے بولنے کی وہ رعد ہے، اور بادل کا ہنسنا جو ہے گویا کہ وہ برق ہے، وہ بجلی ہے۔ وقال موسیٰ ابن عبیدۃ عن سعد بن ابراہیم قال یبعث اللہ الغیث فلا احسن منه ذکر ولا اعرض من منطقا فضحکہ البرق ومنطقہ الرعد، اللہ بادلوں کو بھیجتے ہیں تو وہ بادل جو ہیں وہ ہنستے بھی ہیں اور وہ بادل جو ہیں بات بھی کرتے ہیں۔ یہ رعد جو ہے یہ ان کا نطق ہے اور بجلی کی چمک جو ہے وہ ان کا ہنسنا ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا هشام بن عبد الله الرازي عن محمد بن مسلم قال بلغنا ان البرق ملک له اربعة وجوہ، انہوں نے فرمایا کہ ایک روایت ہمیں یہ بھی پہنچی ہے، برق جو ہے یہ فرشتے کا نام ہے اور اس کے 4 چہرے ہیں، وجہ انسان، وجہ سور، وجہ نسر، وجہ اسد۔ ایک چہرہ تو ایسا ہے جیسے انسانوں کا ہوتا ہے، اور ایک چہرہ اس کا ہے جیسے بیل کا ہوتا ہے، اور ایک چہرہ اس کا ایسے ہے جیسے باز یا شاہین کا ہوتا ہے، اور ایک چہرہ اس کا ایسے ہے جیسے شیر کا ہوتا ہے۔ فَإِذَا مُصْبِحٌ بِذَنبِهِ، جب وہ اپنے یعنی دم کو مارتا ہے تو یہی وہ برق ہے۔ وقال امام محمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا الحجاج حدثنا ابو مطر صالح بن نبی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع الرعد والصواعق، جب حضور بجلی چمکتی ہوئی اور بادل کوئی گرج دیکھتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کہ یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے ہلاک نہ کر اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر، بلکہ اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما۔ ورواه الترمذی والبخاری فی کتاب الادب والنسائی فی اليوم واللیلہ والحاکم فی مستدرکہ من حدیث الحجاج ابی ارطاس ابی مطر
ولم یسم بھی، نام نہیں اس راوی کا نام کیا ہے. وقال امام جعفر بن جریر قال حدثنا عمرو بن سعد قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائیل نبی نبی رضی اللہ عنہ رفعہ. یہ روایت حضرت ابی ہریرہ سے، انہوں نے رفعہ کا معنی حضور سے سنی ہے. انه كان اذا سمع الرعد فقال سبحان من يسبح الرعد بحمده. حضور اگر بادلوں کی آواز سنتے تو یہ کہتے کہ پاک ہے وہ ذات جس تسبیح بیان کرتے ہیں الرعد بھی. وعن علی رضی اللہ عنہ انه كان اذا سمع صوت الرعد، حضرت علی جب بادل کی گرج سنتے تو کہتے سبحان من سبحت لہو، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو بھی تسبیح کے لیے مجبور کیا. وقضى روان باسن طاووس رضی اللہ عنہ كان يكون كذلك. قال الاوزاعي كان ابن ابي زكريا يقول قال حين يسمع الرعد. انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی بادلوں کی گرج سنے اور بجلی کی چمک کو دیکھے اور یہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ لم تصب صاعقۃ، اس پر کبھی بجلی نہیں گرے گی. وعن عبداللہ بن زبیر قال اذا سمع الرعد ترك الحديث. حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں جب وہ بادل کی گرج سنتے تو بات کرنی بند کر دیتے. وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، کہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کے ڈر سے تسبیح کہتے ہیں. وَيَقُولُ إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور اس میں بہت بڑی سخت وعید ہے لوگوں کے لیے کہ اگر اللہ چاہے تو بجلی گرا کے سب تباہ کر دے. رواہ مالک فی موطا والبخاری فی کتاب الادب. وقال الامام محمد حدثنا سليمان داود الطيالسي قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن معمر بن نهار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال قال ابن مدرجل لو ان عبيدي يطاعوني لاسقيتهم المطر بالليل. اگر میرے بندے اطاعت گزار بن جائیں، میرے فرما بردار بن جائیں، تو میں ان کو راتوں کو بھی بارش بھیجوں گا. وَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، رات کو بارش ہوگی اور دن کو سورج نکلے گا. وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، پھر میں ان کو ان کی آواز بھی ان کو پتہ نہیں لگے گا، یعنی رات میں بارش ہوگی اور پھر صبح کو دن بھی نکلے گا. وقال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا يحيى بن كثير بن نضر حدثنا عبد الكريم قال حدثنا عطاء بن باز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فانه لا يصيب ذاكرا، کہ جب تم بادلوں کی گرج دیکھو، بجلی کی چمک دیکھو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو پھر بجلی نقصان نہیں پہنچاتی. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بجلی کو بھیجتے ہیں جس میں چاہیں اس کو جلا دیتے ہیں. يُرْسِلُهَا نِقْمَةً يَنْتَقِمُ بِهَا مِمَّن يَشَاءُ، اللہ پھر اس بجلی کو اس پہ گرا کے اپنا انتقام لیتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے. اسی لیے یہ آخر زمان میں زیادہ ہوگی چمک بھی اور گرج بھی اور بجلی بھی، تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور قیامت سے ڈریں. کما قال الامام محمد حدثنا محمد بن قال حدثنا معاذ بن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقصر الصواعق عند اقتراب الساعة، یہ بہت زیادہ بجلی چمکے گی قیامت کے قریب جو زمانہ آئے گا. حتیٰ یأتی القوم یقولون صاعق قبلکم الغداة فیکون صاعق فلان و فلان و فلان، حتیٰ کہ لوگ آگے پوچھیں گے وہ بجلی کس پہ گری، انہوں نے کہا فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ. وقد روى في سبب نزولها
ما رواه الحافظ ابو يعلى الموصلي حدثنا اسحاق قال حدثنا علي بن ابي سعد الشيباني قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى رسول الله امر بعث رجلا مرة الى رجل من فرائض العرب. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پاک نے ایک دفعہ ایک آدمی کو جو فرائض سے تھا اور فرمایا کہ اذهب فذوری اس کو بلا کے لے آؤ. قال فذهب الیہ وقال يدعوك رسول اللہ وقال من رسول اللہ. اس کو جب کہ کہا گیا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کون اللہ کا رسول ہے اور کون خدا ہے. امن ذهب هو امن فضت هو، تمہارا خدا سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ ام من نحاس هو یا پیتل کا ہے؟ قال فرجع الى رسول الله وقال يا رسول الله قد خبرتك انه اعطى من ذلك، میں نے اس کو آپ کا پیغام پہنچایا لیکن اس نے سرکشی کی، بجائے بات ماننے کے الٹا نعوذ باللہ ایسی باتیں کی. فقال لي ارجع الیہ الثانیۃ، میں پھر جاؤ اس کے پاس. فذهب فقال مثل وجه الصبح يا رسول الله قد اخبرتك انه اعطى من ذلك قال ارجع الیہ فدعوه. آپ نے فرمایا تیسری دفعہ پھر جاؤ. فرجع عیسیٰ قال فعاد علیہ ذلك الكلام فبینما هو يكلمه اذ بعث الله عز وجل صحابة حیال رأسه. تیسری دفعہ بھی وہ اسی طرح انکار کر رہا تھا اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے ایک چھوٹی سی بدری بھیجی اور اس میں سے بجلی چمکی اور اس کے اوپر گر گئی. فذهبت بقحف، اس کی سر پہ گری اور چوٹی اور گردن اڑ گئی. فانزل اللہ جل ویرسل الصواعق، اللہ جس میں چاہتے ہیں بجلی بھیج دیتے ہیں. رواه جی میں حدیث ابن سارد به وروى الحافظ ابو بکر البزار بن عبد الله بن يزيد بن هارون عن ديلم بن غزوان عن صحابة ذكره وقال حدثنا حسن بن محمد قال عفان قال ابن يزيد قال ابو الجوري ان عبد الرحمن بن سهل الابدي انه بلغه ان بعثه الى جبار يدعوه، حضور نے بھیجا تھا اس کو فرائنا کے کسی بڑے جبار کے پاس. فقال ارأيتكم ربكم، انہوں نے کہا اچھا تم لوگوں نے خدا اپنا دیکھا بھی ہے جس کو مانتے ہو؟ اذهب هو ام فضة هو ام لؤلؤ هو، کیا تمہارا خدا سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا موتیوں کا بنا ہوا ہے؟ قال فبينما هو يجادلهم اذ بعث الله صحابة، وہ اسی طرح جھگڑا کر رہا تھا کہ اللہ نے ایک بدری بھیجی، اس نے کڑک ماری فارسل علیہ صاعقہ، اس کے اوپر بجلی گر گئی. فذهبت بکعف راسہ، اس کے اوپر کا سر کا حصہ جو تھا وہ اڑ گیا. ونزلت حضرت ابو بکر نے کہا جا یہودی، ایک یہودی حضور کی خدمت میں آیا. فقال یا محمد صلی اللہ اخبرنی عن ربک من ای شیء ہوا. ایک یہودی نے آگے کہا کہ حضور یہ تو بتائیں کہ آپ کا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ من نحاس ہوا، کیا پیتل سے ہے؟ ام من لؤلؤ او یاقوت، موتی یا یاقوت سے بنا ہے؟ قال وجاء صاعقة فأخذته فأنزل الله ويرسل الصواعق. وقال سكر أنكر القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم صاعقة فأهلكته. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک لوگوں نے قصہ سنایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، حضور کی بھی تکذیب کی، تو اللہ نے اس پر بجلی گرائی. اور پھر یہ آیت پڑھی فَأَنزَلَ اللَّهُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ آیا وَذَكَرُوا فِي سَوْءِ قِصَّةَ عَامِرِ بْنِ طُفَيْلٍ وَعَرْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ لَمَّا قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، کہ جب یہ عامر بن طفیل اور عربۃ بن ربیعہ آئے حضور کی خدمت میں مدینے میں، فَسَأَلَهُ أَن يَجْعَلَ لَهُمَا نِصْفَ الْأَمْرِ، انہوں نے کہا حضور ایسا کریں کہ آدھی شاہی آدھا ملک ہمیں دے دیں، آدھا آپ رکھیں.
فابا علیہما رسول اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اللہ کا میں نبی ہوں، اللہ کے حکم سے میری نبوت ہے، اور میں کیسے تمہیں تقسیم کر دوں؟ کوئی بادشاہی ہے کہ تقسیم کر دوں؟ فقال له عامر بن الطفیل، عامر بن الطفیل لعنہ اللہ، اللہ کا نام، واللہ لاملأن علیک خیلا جردا ورجالا مردا، انہوں نے کہا اچھا آپ اگر مجھے اپنا ملک نہیں دیتی ہیں تو میں ایسی جماعت بھیجوں گا، ایسے گھوڑے ہوں گے جردن جن کے بال کٹے ہوئے، اور ایسے بندے ہوں گے جو جنگجو ہوں گے۔ فقال سمع باللہ علیک ذلک وابناک حیلتا، اللہ اب تک تمہاری اس بات کو نہیں مانتے اور انصار بھی نہیں مانتے۔ ثم انما ہما بالفتح، پھر ان دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم حضور پہ حملہ کر دیں۔ فجعل احدہما یخاطبہ، ایک آدمی نے کہا کہ میں باتیں حضور کے ساتھ باتیں لگاتا ہوں، تم تلوار نکال کے حملہ کر دو۔ والآخر یسل سیفہ یقتل ورائی فہما اللہ تعالی وواسمہ، اللہ نے مدد فرمائی اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ فخرجا من المدینہ فانطلقا فی احیاء العرب، اب مدینے سے نکلے، عرب کے قبائل میں گئے، یجمع الناس لحربہ علیہ الصلاۃ والسلام، لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے کہ ہم نے حضور سے جنگ کرنی ہے۔ فارسل اللہ علی اربد صحابۃ فیہا صاعقۃ فاحرقتہ، اللہ نے بدری بھیجی، اس میں بجلی تھی، اس نے آ کے اس کو جلا دیا۔ اما عامر بن الطفیل فارسل اللہ علیہ الطاعون، اللہ نے اس کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کیا۔ فخرجت فيه غدة نظيمة فجعل يقول يا عامر غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولیتا، اپنے قوم کو کہنے لگا کہ دیکھو کہ میرے اوپر کیسا یہ گنبل نکلا ہے اور سلولیہ کے گھر میں پڑا موت آ رہی ہے۔ حتی ماتا لعنہم اللہ، دونوں کو موت آ گئی۔ فانزل اللہ فی مثل ذلک من الصواعق وسبا من یشاء وهم یجادلون فی اللہ، وہ اللہ کی ذات میں جھگڑ رہے ہیں کہ تمہارا خدا سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا کس چیز کا ہے۔ وفی ذلک یقول لبید ابن ربیعہ اربد یرسی اخشى لا اربد الحتوف ولا ارهب النو السماك والاسدی فجعل الرعد والصواعق بالفارس یوم الکریہۃ النجد۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رعد جو ہے یا فرشتے کا نام ہے یا فرشتے کی آواز ہے، اور بجلی جو ہے وہ بادلوں کے اندر کڑکتی ہے اور چمکتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالی جن پہ چاہتے ہیں اپنی رحمتیں برساتے ہیں، اور جن کو عذاب دینا ہو وہاں بجلی گرا دیتے ہیں تو وہ چیزیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بادل آتے اور گرج چمک ہوتی تو حضور بڑے خوف سے، آپ کے چہرے پہ بڑے اثرات ہوتے، آپ گھر جاتے، باہر جاتے، پھر گھر آتے، پھر باہر جاتے، اور جب بارش برس جاتی تو حضور کو اطمینان ہو جاتا۔ تو میں نے پوچھا حضور آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا اللہ عالم ان میں اللہ کا عذاب ہو۔ پہلی قوموں پر بھی تو ایسے بادل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بادل ہیں، ہم پر بارش ہوگی، ہماری کھیتیاں ہو رہی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اندر عذاب تھا۔ لیکن جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو پھر مجھے سکون ملتا ہے اور تسکین ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بادل چمکے یا بجلی چمکے یا بادل گرجے تو یہ آیت پڑھا کریں، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ جو آدمی یہ آیت پڑھے گا اس کو نہ تو بادل کا نقصان ہوگا نہ بجلی کا نقصان ہوگا۔ اگر کسی کو یہ آیت نہ بھی آتی ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک، یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ واللہ اعلم۔